محمودیہ چینل پر دینی، اصلاحی اور روحانی ویڈیوز دیکھیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور خیر کی بات عام کریں۔ محمودیہ چینل علم و عمل کی صدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، پچھلی کچھ نشستوں سے اور کچھ مجلسوں سے قرآن پاک کی جس سورت کی تفسیر ہو رہی ہے اور جس سورت کی مبارک آیات کا درس ہو رہا ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ احزاب۔ احزاب عربی میں حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں جماعت کو۔ چونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے غزوے کو، ایک ایسی لڑائی کو بیان کیا جو مکہ والوں نے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر اور چھوٹے چھوٹے قبائلوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بڑا جتھا تیار کر کے اس نیت سے مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ اب تو مسلمانوں کو بے خوبون سے جڑ سے اکھاڑ کر ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو چونکہ اس جنگ میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور حزب احزاب بہت سارے جمع ہوئے تھے، اس لیے اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب رکھا، چونکہ اس سورت میں اس جنگ کا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ جو غزوہ اور لڑائی ہے، جس کو ہم غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق، چونکہ اس میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور رہبری میں کافروں کے ساتھ جو جنگ لڑی تھی، اس جنگ میں ایک نیا اور انوکھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ دشمنوں کے سامنے خندق کھود دی تھی۔ اس وجہ سے اس لڑائی اور اس جہاد کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ یہ لڑائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرما جانے کے 5 سال بعد ہوئی۔ سن ہجری 5 میں، یہ شوال کے مہینے میں یہ لڑائی کافروں کے ساتھ ہوئی۔ اور اس لڑائی کا کیا سبب بنا، تو اس کے سلسلے میں جو مورخین اور مفسرین ہیں وہ 3-4 قول ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک پہلا قول تو یہ ہے کہ غزوہ احد میں اخیر میں جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور ایسی نازک صورتحال بن گئی تھی کہ اگر کافر پلٹ کر اور مسلمانوں پر حملہ کرتے تو مسلمانوں کے لیے اور زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ میدان آخر میں کافروں کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر کہ کہیں آیا ہوا میدان ہاتھ سے نہ نکل جائے، وہ لوگ اسی حال میں واپس ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اپنے زخمی صحابہ کو لے کر، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں
جو ہے وہ زخم لگا تھا، دانتوں پر آپ کو زخم لگا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے، صحابہ بھی زخمی تھے، 70 صحابہ، بڑے بڑے 70 صحابہ، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. تو بڑا مسلمانوں کو ظاہر کے اعتبار سے نقصان ہوا تھا. کافی لوگ جب پلٹ کر واپس گئے تو ان کو تھوڑا سا افسوس ہوا کہ ابھی برابر ہم نے بدر کا بدلہ نہیں لیا ہے، ابھی اور زیادہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے جب وہ دبی گئے تھے تو اور دبا کر ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کر دینا چاہیے تھا. اس لیے ابو سفیان نے، جو غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے لیڈر تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اس سال تو ٹھیک ہے ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں اور آپ بھی واپس چلے جاؤ، اگلے سال پھر تیاری کر کے آئیں گے. غزوہ احد سن ہجری 3 میں ہوا، ہجرت کے 3 سال بعد، تیسرے سال میں. تو اگلے سال یعنی سن ہجری 4 میں پھر آئیں گے اور بدر کے میدان میں ہماری دوبارہ لڑائی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ لڑائی ہوگی، ہمارے تمہارے درمیان وعدہ طے ہے. چنانچہ دوسرے سال بدر کے میدان میں جو تاریخ طے ہوئی تھی، اس طے شدہ تاریخ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، تقریباً 1500 کے قریب صحابہ تھے، ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچے. وہاں مکے سے ابو سفیان بھی 3000 کافروں کا لشکر لے کر نکلا. مکے سے باہر ایک وادی ہے، وادی مغروز زہران، وہاں پر پہنچ کر ابو سفیان کو تھوڑا سا ڈر لگا، اندر سے جو ہے وہ خوف پیدا ہوا کہ میں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک لڑائی لڑی ہے جس میں میں لیڈر تھا غزوہ احد میں، اور کچھ نہ کچھ حد تک میدان ہمارے ہاتھ میں تھا. اب مسلمانوں سے مقابلہ ہوگا تو پتہ نہیں میدان کس کے ہاتھ میں رہتا ہے، ہم میں سے کتنے مارے جاتے ہیں، کیا نتیجہ ہوتا ہے. تو اس کو اپنی چودراہٹ کا، اپنی لیڈری کا خطرہ ہوا. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اس وقت بہت فحت سالی ہے، خشک سالی ہے، اور ہمارے پاس مال بھی زیادہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی کا صحیح موقع نہیں ہے، ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے، اگلی بار پھر ہم آئیں گے. یہ کہہ کر اچھا جب اس نے یہ رائے پیش کی تو پورے 3000 کے لشکر میں سے کسی ایک نے بھی مخالفت نہیں کی. سب کے دل میں یہی بیٹھا ہوا تھا کہ ابھی لڑائی نہ ہو تو اچھا ہے، اور سب کے سب واپس ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 8 دن تک کافروں کا انتظار کرتے رہے، ان میں سے کوئی نہیں آیا. مسلمانوں نے وہاں مقامی قبیلوں کے ساتھ تھوڑا سا لین دین بھی کیا، اس میں اللہ نے بڑا نفع دیا، اور آس پاس کے سارے قبائل پر مسلمانوں کی دھاک جم گئی کہ دیکھو یہ لوگ تو نکلے تھے مقابلے کے لیے لیکن سامنے سے مکہ کے کافر نہیں آئے. تو یہ جو مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی یہ کافروں کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے وہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ ہم مدینہ والوں کے ساتھ لڑائی کریں اور ان کو کھلی ہوئی ہار دے دیں، کھلی ہوئی شکست دے دیں، تاکہ ہماری بدر کی لڑائی کا بھی انتقام اور بدلہ ہو جائے، اور وہ خود میں جو ہم نے تھوڑی سی کسر چھوڑ دی تھی وہ کسر بھی پوری ہو جائے. تو ایک تو یہ سبب بنا تھا. دوسرا سبب یہ بنا کہ غزوہ احد کے بعد جب کافر لوگ کھلا مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آس پاس کے جتنے تجارتی راستے تھے ان راستوں پر صحابہ کو بھیج کر مکے کا جو بھی قافلہ آتا تھا اس قافلے پر حملہ کروانا مسلمانوں نے شروع کیا. تو اس کی وجہ سے ان کا تجارتی راستہ بھی امن والا نہیں رہا اور اس میں بھی بڑے خطرات ہو گئے. اس لیے بھی کافی سوچ رہے تھے کہ مدینے والوں کے ساتھ ایک فیصلہ کو لڑائی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ خود مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے آباد تھے. اس میں سے ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ مدینے میں ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا، باہر سے کوئی دشمن آئے گا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن بنو نذیر نے غداری کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب کو جلا وطن کر دیا اور وہ سب کے سب جو ہے وہ جلا وطن ہو کر خیبر میں پہنچ گئے. اب جب ان کو مدینے سے نکال کر خیبر میں دھکیل دیا تو ان کے دل میں بڑا یہ تھا کہ مسلمانوں سے کوئی بدلہ لینا چاہیے. چنانچہ خیبر النذیر کا جو سردار تھا جس کا نام ہے حیی ابن اخطب، اس نے اپنے کچھ سرداروں کو ساتھ میں لیا اور مکہ گیا اور مکے کے کافروں کو اس بات پر ابھارا کہ تم مدینے والوں کے ساتھ لڑائی کرو
ان کی تعریف کی اور ان کی تعریف میں جھوٹی جھوٹی باتیں کی، حتیٰ کہ ایک موقع سے کافروں نے یہ بھی کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب اچھا ہے کہ محمد کا مذہب اچھا ہے۔ حالانکہ یہودی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور کافر تو بتوں کے سامنے جھکنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں یہ لوگ بھی منع کرتے تھے کہ بتوں کے سامنے جھکنا نہیں، لیکن اس موقع سے باوجود یہ کہ وہ سب صحیح جانتے تھے، انہوں نے کافروں کو یوں کہا کہ نہیں تمہارا دھرم صحیح ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ابو سفیان نے یہ کہا کہ اگر ہمارا دھرم صحیح ہے تو آؤ، تمہارے 20 آدمی اور ہمارے 50 آدمی ہم سب مل کر کعبے کی دیوار کے سائے میں کعبے کی دیوار پر اپنا سینہ چمٹا کر کعبے کے رب کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک اس علاقے اور اس سرزمین سے مسلمانوں میں سے ایک کا نام و نشان نہیں مٹا دیں گے تب تک ہم میں سے ہر آدمی لڑتا رہے گا۔ اور یہ سب گئے کعبے کی دیوار سے سینہ چمٹا کر انہوں نے معاہدہ بھی کیا۔ اللہ کا کتنا بڑا علم ہے، کیسی اللہ کی بردباری اور رحم و کرم ہے کہ کعبے کی دیوار پکڑ کر خود کعبے کے بھیجے ہوئے رسول کے خلاف جنگ کا معاہدہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ پھر اسی موقع سے ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگ کہتے تھے کہ ہمارا دھرم اچھا ہے، تو چلو ہم اس وقت تک تمہاری بات نہیں مانتے جب تک کہ ہمارے بتوں کے سامنے تم سجدہ نہیں کرو۔ وہ یہودی، حالانکہ یہود کے دھرم میں بت کے سامنے جھکنا نہیں ہے، وہ یہودی اس لیے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں بتوں کے سامنے بھی انہوں نے سجدہ کیا۔ اور یہ سب چیزیں ملا کر پھر انہوں نے یہ طے کیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو یہودی وفد ہے قریش کو، تو انہوں نے مکے کے کافروں کو آمادہ کر دیا کہ تم لڑائی کرو گے مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر مکے کے آس پاس جو جنگجو قبائل تھے، بعض قبیلے تھے جنگجو یعنی لڑاکو، بہت خطرناک قسم کے، جن میں کا سب سے بڑا قبیلہ تھا بنو غطفان، جن کے ساتھ مسلمانوں کی فتح مکہ کے بعد بھی لڑائی ہوئی، یعنی مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد بھی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ بنو غطفان کو بھی ان لوگوں نے خوب اکسایا اور ان کو یہ لالچ دے، چونکہ وہ لڑاکو قوم تھی، ان کو دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان سے یہ کہا کہ دیکھو، اگر تم جب قریش مکہ کے کافر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ آئیں گے، اگر تم ان کے ساتھ مل کر آؤ گے تو ہم خیبر کی 1 سال کی کھجوریں ساری کی ساری تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اور ان کا سارا گزر بسر کھجوروں پہ ہوتا تھا، تو اس لالچ میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم شریک ہوں گے، اور ان کے آس پاس جتنے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان سب کو بھی شریک کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اور 5ویں سال، ہجرت کے 5ویں سال سنجی 5 میں شوال کے مہینے میں ابو سفیان کی سرکردگی اور رہبری اور قیادت میں مکے سے 4000 سواروں 4000 کا لشکر نکلا اور بنو غطفان کے 6000، اس طرح کل ملا کر 10,000 ہو گئے۔ اور یہ 10 کے 10,000 مدینہ پر اس نیت سے حملہ کرنے کے لیے آئے کہ آج تو مدینے سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اوپر سے مدینے میں جو قبیلہ تھا بنو نذیر کو تو جلا وطن کر کے خیبر بھیج دیا تھا، بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا، اس کو بھی ان لوگوں نے اندر آ کر، میں آگے بتاتا ہوں انہوں نے کیسے توڑا۔ اندر سے بنو نذیر کا سردار جو تھا حیی ابن اخطب، وہ بنو قریظہ والوں کے پاس آیا اور کہا کہ اس طرح پلان ہے، باہر سے وہ لوگ حملہ کریں گے، تم اندر سے بغاوت کر دینا، تو مسلمان چکی کے 2 پارٹ میں پیس کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری خبریں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو پہلا جملہ آپ کی زبان سے نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ کیونکہ 10,000 کا لشکر معمولی لشکر نہیں تھا، بدر میں 1,000 آئے تھے، احد میں 3,000 آئے تھے، اس سے بڑا لشکر کبھی آیا نہیں تھا۔ 10,000 یعنی مدینہ کی کل آبادی، مدینہ کے ہر فرد کو گنو تو بھی 10,000 نہیں ہوتے تھے، یہودیوں وغیرہ سب کے ساتھ ملا کر۔ تو ان 10,000 کا مسلمان مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایک بڑا مرحلہ تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ سب صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ اب یہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ بدر میں مسلمان باہر نکل کر لڑے تھے، غزوہ احد میں بھی مسلمان مدینے سے باہر نکل کر لڑے تھے، کیا اس موقع سے بھی مسلمان مدینے سے باہر نکل کر لڑیں یا پھر مدینے میں رہ کر لڑیں؟
تو باہر نکل کر لڑتے تو مسلمان مشکل سے 3,000 تھے اور وہاں سامنے 10,000 کا لشکر تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے اور مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ایک رائے یہ ہے، ہمارے عربوں میں یہ خندق کھود کر لڑنے کا سسٹم نہیں تھا، رواج نہیں تھا، کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ ہمارے یہاں ایران میں ایسا ہوتا ہے، جب کوئی طاقتور دشمن، زبردست دشمن حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو سارے لوگ قلعے میں گھس جاتے ہیں اور سامنے بڑی خندق کھود دی جاتی ہے اور خندق کے اس پاس سپاہی رہتے ہیں تاکہ وہ خندق کود کر اندر نہ آنے پائے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ خندق کھودی جائے۔ اچھا، مدینے کا جو محل وہ اس کا جو جغرافیہ تھا وہ بھی ایسا تھا کہ دو طرف بڑے بڑے پہاڑی یا چٹانوں والے علاقے تھے جہاں سے کوئی بڑی فوج نہیں آ سکتی، اکا دکا آدمی آ سکتا ہے، دونوں طرف یہ تھا۔ تیسری طرف جو پیچھے کی طرف تھی وہاں گھنی آبادیاں تھی اور اس کے پیچھے کھجور کے بڑے بڑے باغات تھے، تو وہاں سے بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سامنے کی جو فرنٹ لائن ہے وہ کھلی ہوئی تھی، وہاں سے بڑا لشکر آ سکتا تھا اور وہی مکے کی جانب پڑتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پسند فرمائی اور یہ طے کیا کہ اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ پر تک ایک لمبی خندق کھودی جائے گی، اور جبل سلا نام کا ایک پہاڑ تھا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ پر رکھا اور تھوڑا سا مدینے سے باہر نکل کر دو پہاڑوں کے درمیان جتنی کھلی جگہ تھی اس کھلی جگہ میں ایک لمبی خندق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودنے کا فیصلہ فرمایا اور خود آپ نے اپنے ہاتھ سے لائن کھینچی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک خندق کھودنی ہے۔ وہ بڑا لمبا علاقہ تھا جہاں خندق کھودنی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، 10-10 گز یعنی 32-32 میٹر 10-10 صحابہ کی الگ الگ ٹولیاں بنائی اور ہر ٹولی کو 10-10 گز 32-32 میٹر کا حصہ دیا اور کہا کہ اتنی لمبی، اتنی چوڑی اور اتنی گہری خندق کھودنی ہے۔ اب اس میں مختلف اقوال ہے، کوئی کہتا ہے 5 گز چوڑی تھی، 5 گز گہری تھی، بہرحال اتنی تھی کہ آسانی سے کوئی گھوڑا کدا کر اندر نہیں آ سکتا ہے، اس طرح اتنی ضرور تھی۔ اگر کودنے جائے گا کوشش کر کے تو یا تو نیچے گر جائے گا یا پھر یہاں جو ہے وہ تیروں کا مقابلہ کر کے وہ زخمی ہو جائے گا۔ یہ خندق کھودنے کے لیے 10-10 ٹولیوں کی، مہاجرین کی، انصار کی الگ الگ جماعتیں بنائی اور سب کو کام سونپ دیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی 10 ساتھیوں کی ایک جماعت بنائی اور آپ نے بھی ایک حصہ لیا کہ میں اس حصے میں کھدائی کروں گا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ رائے دی تھی، عربوں نے تو کبھی دیکھی نہیں تھی کہ خندق کیا ہوتا ہے، اور نہ وہ انصار میں سے تھے نہ مہاجرین میں سے تھے، وہ تو ایران سے آئے تھے۔ تو مہاجرین یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہمارے ساتھ شامل کرو، انصار کی ٹولیاں یہ کہہ رہی تھی کہ سلمان ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھگڑا دیکھا تو آپ نے فرمایا سلمان منا، کہ سلمان تو ہم میں سے، یعنی ہماری ٹولی میں سلمان رہیں گے، سلمان اہل بیت میں سے ہیں، ہمارے گھرانے سے ہیں۔ یوں کہہ کر آپ نے جھگڑا ختم فرمایا۔ اس سے ایک سبق یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمارے علاقوں میں جو رواج ہے یا ایک بری سوچ ہے کہ باہر کا بندہ ہے، گاؤں کا نہیں ہے، تو کتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو، کتنا بھی صلاحیت والا ہو، اس کی صلاحیت کی کوئی قدر نہیں کی جاتی۔ حالانکہ دیکھیے صحابہ جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کو اپنی جماعت میں لینے کے لیے لڑ رہے تھے۔ معلوم ہوا جب دین کا نام آئے، جب اسلام کا نام آئے تو پھر قومیت، قبیلہ، خاندان، وطن، یہ سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک کلیمے کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنی جماعت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ اور موسم بھی جو ہے وہ بڑا سخت تھا، سردی کا زمانہ تھا، بڑا قحط کا زمانہ تھا، مسلمانوں پر تنگی تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور صحابہ کو اوپر سے اتنی مشقت والا کام وہ کھودنا۔ خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع سے ہم لوگ کھود رہے تھے، کھودتے ہوئے ایک بڑی چٹان نکل آئی اور وہ چٹان جو ہے وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ہم لوگ مارتے مارتے ہماری کدالیں اور ہمارے اوزار ٹوٹ گئے لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ایک کام کرے، حضور نے ایسا خط کھینچا ہے، یہ چٹان بیچ میں آ گئی ہے تو تھوڑا سا سی کر کے ایسا کر کے واپس وہاں تک لے جائیں گے۔ حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائن کھینچی اس سے ہم ان کو پوچھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ کھود رہے تھے یہ حضرات حضور کے پاس آئے اور یہ بتایا کہ اس طرح چٹان نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ گئے, وہاں خندق میں اترے, کہا کہ لاؤ کدال لاؤ. کدال لے کر پہلے آپ نے فرمایا وطن مت کری مت ربک صدقا, اور زور سے کدال ماری جس سے چنگاری اور روشنی بڑکی. پھر آپ نے دوسری مرتبہ پڑھا وطن مت کری مت ربک صدقا وعدلا, عدلہ کا اضافہ کر کے پھر دوسری کدال ماری تو 1/3 چٹان اور ٹکڑا ہوئی اور روشنی ہوئی. پھر تیسری مرتبہ آپ نے پوری آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ, اور پھر تیسری کدال ماری تو وہ پوری چٹان جو ہے وہ ٹکڑا ٹکڑا اور چورا چورا ہو گئی اور اس وقت بھی روشنی ہوئی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی روشنی دیکھی؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھی. کہا اس روشنی میں کیا دیکھا؟ کہا کچھ بھی نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو پہلی مرتبہ جب کدال ماری تو اس روشنی میں مجھ کو یمن کے محلات دکھائے گئے اور کہا کہ تمہاری قوم, تمہارے ماننے والے ایک دن ان علاقوں کو فتح کریں گے. دوسری مرتبہ جب میں نے ماری تو مجھ کو ایران کے محلات, سرخرم کے محلات دکھائے گئے اور یہ بشارت دی گئی کہ ایک دن یہ بھی تمہارے ماننے والوں کے قبضے میں آئے گا. اور تیسری مرتبہ روم کے محلات اور قلعے دکھائے گئے. ادھر منافقین کو یہ معلوم ہوا پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, کھانے کو لقمے نہیں ہیں, اور یہ لوگ باتیں کرتے ہیں قیصر و کسریٰ کے فتح کرنے. انہوں نے تانے دیے. اللہ نے اس صورت میں آگے اس کا تذکرہ کیا کہ منافقین اس موقع سے کیا کیا کہتے تھے. بہرحال بہت سخت حالات تھے اور یہ ادھر سے لشکر نکل چکا تھا مسلمانوں کو جلدی سے. یہ پوری خندق صحابہ نے صرف 6 دن میں کھود دی, رات دن اس کے پیچھے لگے, خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے. اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ قوم کا لیڈر آرڈر دے کر سائڈ میں نہیں بیٹھ جاتا ہے, فیلڈ میں آ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرتا ہے, تبھی ساتھیوں کا حوصلہ بڑھتا ہے. صحابہ فرماتے تھے کہ ہم خندق کھودتے تھے تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ میں جوش لانے کے لیے کہتے تھے نحن الذین بايعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کے لیے بیعت کی ہے, جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کریں گے. تو حضور ان کے جواب میں کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ, اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, اللہ یہ انصار اور مہاجرین جو محنت کر رہے ہیں ان کی مغفرت فرما. آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں خندق کھولتے وقت ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کی پیٹ اور آپ کی پیٹھ پر خود آپ مٹی اٹھا کر خندق کھودنے سے جو مٹی نکلتی تھی اٹھا کر دوسری جگہ ڈالی تھی, سامنے ہی ڈالی تھی, تاکہ وہ مٹی بھی جو ہے وہ دشمن سے جب تیروں کا مقابلہ ہو جائے تو ایک قسم کا مورچہ ٹائپ بن جائے جس کے پیچھے جو ہے وہ چھپ کر دشمنوں پر تیر مارے جا سکیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا پیٹ اور آپ کی پوری پیٹھ مٹی سے اتنی بھری ہوئی تھی کہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سے آپ کی چمڑی مبارک, آپ کی جلد مبارک نظر آتی ہو. اور بھوک اتنی تھی, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک دن ہم لوگ عاجز ہو کر چند ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول بھوک نے اتنا بےتاب کیا ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے, اور انہوں نے یوں اٹھا کر دکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں اپنے شکم مبارک سے چادر ہٹائی تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اتنے سخت احوال تھے. اور کوئی کچھ اگر کھانے کا لے کر آتا تھا نا, جیسے مدینے میں سے مستورات سے گھر سے کچھ بھیجا جاتا تھا, وہ بہت تھوڑا ہوتا تھا. کئی واقعات ایسے ہوئے. حضرت نعمان ابن بشیر کی بہن, چھوٹی سی بہن تھی, ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ لو یہ چند کھجوریں ہیں لے جاؤ اور اپنے ابو نعمان ابن بشیر کو اور اپنے ابو بشیر کو اور اپنے ماموں عبداللہ ابن رواحہ ان دونوں کو دے دینا. وہ خود کہتی ہے کہ میں بھاگ رہی تھی لشکر میں تلاش کر, اتنے میں پیچھے سے آواز آئی لڑکی ادھر آؤ. میں نے پلٹ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کہا کیا ہے تمہارے ہاتھ؟ کہا کھجوریں ہیں اور یہ میری والدہ نے دی ہے کہ ابو اور ماموں کو دے دینا. حضور نے فرمایا لا. آپ نے وہ کھجوریں لے لی اور جو ہے وہ چادر بچھائی اور وہ اس بچی سے کہا کہ جب سب خندق والوں کو جتنے کھود رہے ہیں سب کو بلا. حالانکہ وہ اتنی سی تھی. آپ نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر وہ چادر میں ڈالی اور پھر سب صحابہ کو بلایا اور کہا لائن سے آؤ اور اس میں سے کھجوریں اٹھاؤ.
سب خندق والوں نے وہ کھجوریں اٹھائی، اس کے بعد بھی اس میں کھجوریں بچی رہی. صحابہ ایسا فرماتے ہیں کہ ہم کو لگ رہا تھا کہ اندر سے کھجوریں پیدا ہو رہی، جو ہم اٹھاتے تھے کھجور بڑھتی تھی، یہاں تک کہ جب آخری آدمی نے کھجور اٹھائی تو اس چادر میں اتنی ساری کھجوریں تھی کہ وہ چادر سے بھی باہر ہو جاتی تھی. پھر آپ نے اس کو صحابہ میں تقسیم کیا. ایسے ہی ایک صحابی جو ہے وہ بکری ذبح کر کے لائے تھے، اس کا گوشت لائے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دستی لاؤ. دستی یعنی بکرے کے اگلے 2 پیر جو ہوتے ہیں اس کو دستی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے بکرے میں دستی کا گوشت بہت پسند تھا، تو آپ نے وہ منگوایا اور پھر وہ لے کر آپ جو ہے وہ کاٹ کر صحابہ کو دیتے رہے. پھر کہا کہ دوسری دستی لاؤ، وہ انہوں نے دی، وہ بھی کاٹ کر صحابہ میں تقسیم کرتے رہے. پھر کہا کہ تیسری دستی لاؤ. تو وہ صحابی بول پڑے اللہ کے رسول بکرے میں تو 2 ہی دستی ہوتی ہے، 2 ہی آگے والے پیر ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہ بولتی اور ہاتھ آنکھ بند کر کے ایسے اٹھاتے رہتے تو اللہ اور کھلاتے رہتا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھا کہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے، بھوک کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ پیٹ سے چپکا جا رہا ہے، دیکھا نہیں گیا. گھر گئے، اہلیہ سے پوچھا کچھ ہے گھر پہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی نہیں جاتی. کہا کہ 1 سا جو ہے جس کو پیس کر کچھ روٹی بن، 1 سا یعنی ہمارے زمانے کے حساب سے تقریباً 1.5 کلو، اور ایک آدھ بکری کا بچہ ہے تو آپ اس کو ذبح کر دو، میں روٹی بنا دیتی ہوں، فٹافٹ آٹا گوندھ دیتی ہوں اور اس کا سالن پکا کر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھو 2-4 صحابہ کو لانا، نہیں تو پھر کسی کو ملے گا نہیں، اتنا زیادہ نہیں ہے، کہیں ہماری شرمندگی نہ ہو. حضرت جابر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بتایا کہ اتنا کھانا ہے، اور آپ اور چند ساتھی اگر آوے تو ہمارے گھر میں رونق ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا چلو بھائی خندق کھودنے والوں جابر کے گھر دعوت ہے. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ ٹینشن کہ اتنا سا کھانا ہے کیسے ہوگا. سب لوگ آ گئے. حضور نے پیغام پہنچوا دیا کہ آٹا جو گھون کر رکھا ہوا ہے میری اجازت کے بغیر اس پر سے کپڑا نہیں ہٹانا. پھر آپ اور وہ ڈیگچی جس میں سالن پک رہا ہے اس کا ڈھکن نہیں ہٹانا. آپ خود آئے، بسم اللہ پڑھا، دعا پڑھی، اور آپ خود آٹے کے اوپر سے وہ جو کپڑا تھا اس کپڑے کو ایسا ہٹا کر اندر سے ایک جو ہے وہ پیڑا جس کو بولتے ہیں وہ نکالتے تھے اور جو ہے وہ ادھر دیتے تھے. وہ تنور میں رکھ کے روٹی تیار ہو کے آتی تھی، خود اپنے ہاتھ سے سالن نکال کر دیتے تھے. صحابہ کی جو 4-5 لوگ کھا سکتے ہیں، صحابہ کی پوری جماعت نے کھایا. اور اس کے بعد بھی حضرت جابر بن عبداللہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ہم نے وہ ڈھکن اور وہ کپڑا ہٹایا تو وہ اتنا کا اتنا ہی تھا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا. تو برکت عطا فرمائی، اللہ کی بھی بڑی مددیں ہوئی. اور 6 دن میں یہ پوری خندق جب کھود کر تیار ہو گئی تو اتنے میں کافروں کا 10,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل قریب آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلوم تھا کہ اندر سے بھی دشمن یہودی حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ نے مدینے کی ساری عورتوں کو، کیونکہ مرد تو باہر مقابلے کے لیے جائیں گے خندق کے پاس تاکہ خندق کو کوئی عبور کر کے پار کر کے نہ جائے، ساری عورتوں کو ایک بڑا ڈیوڑی، ایک بڑی حویلی ٹائپ کی ایک قلعہ ٹائپ کی حویلی ٹائپ کا ایک حصہ تھا، سب عورتوں اور بچوں کو وہاں جمع کر دیا. اور حضرت حسان ابن ثابت کو جو مشہور شاعر ہیں ان کو وہاں نگرانی پر مقرر کیا کہ آپ یہاں نگرانی دو. حضرت حسان اشعار کہتے تھے ان سے لڑائی کے میدان کا وہ اس فیلڈ کے آدمی نہیں تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جو ہے وہ یہودیوں کے وہ کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے. یہاں اس مکان میں یہ قصہ ہوا کہ ایک یہودی اس مکان کے آس پاس، اس حویلی کے آس پاس چکر لگانے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب نے حضرت حسان کو کہا کہ دیکھو تم نگران بنائے گا، اس یہودی کو کسی طرح مارو، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں تمہارے سوا کوئی نہیں اور ساری کی ساری عورتیں اور بچے ہیں. وہ جا کر اپنے قبیلے میں خبر دے گا، وہ سب چڑھ آئیں گے، صحابہ تو باہر ہیں، مرد حضرات تو سارے باہر ہیں، بچوں اور عورتوں کی کون حفاظت کرے گا. تو حضرت حسان ابن ثابت نے کہا اے سوری میں مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ خون وون میرے بس کی بات نہیں. ان کی فیلڈ تھی اشعار. وہ ایسے اشعار کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اشعار کافروں کے سینوں میں زہریلے تیروں کی طرح جا کر چبھتے ہیں
اور فرمایا کہ تم یہاں اپنے منبر پر اپنی کرسی پر بٹھا کر کہا، حضور اکرم کسی صحابی کو ایسا نہیں کہا آپ نے، اپنے منبر پر بٹھا کر کہا کہ تم اشعار کہو، جبرائیل امین تمہاری مدد کرے، دعا فرمائی۔ وہ اس میدان کے بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاتا۔ تو خود صفیہ بنت عبد المطلب ایک بڑا موٹا سا ڈنڈا لے کر گئی، اور جیسے یہودی موڑا، پیچھے کی طرف سے اس کے سر پر زور سے ڈنڈا مارا، جس سے وہ گرا، اور پھر اس کے ہتھیار اتار کر اس کو وہی مرا ہوا چھوڑ کر وہ واپس آ گئی۔ بعض روایتوں میں کہ واپس آئی اور حضرت حسان سے کہا کہ وہ ہتھیار تو اتار دو، میں نہیں چاہتا۔ پھر حضرت صفیہ گئی، اور اس سے ان کی کوئی برائی نہیں ہے، وہ اس فیلڈ کے آدمی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دیکھیں کتنی باریک ہیں، جب وہ اس فیلڈ کے آدمی نہیں تھے تو زبردستی ادھر نہیں گھسیٹا، ان کو ادھر ہی رکھا، کیونکہ وہ، اور جہاں جب ان کی فیلڈ آتی تھی تو پھر وہ ایسے اشعار کہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکی کے کافر ہماری برائیاں کرتے ہیں، تم ان کی برائی کرو، چلو بیٹھو۔ تو پھر حضور نے کہا کہ دیکھو، تم مکے کے کافروں کی برائی کرو گے تو قریش کی کرو گے، قریش تو میرا قبیلہ ہے، وہ تو میرا قبیلہ ہے، تم ان کو برا کہو گے تو واسطہ در واسطہ مجھ کو ہی برا کہا جائے گا، تو کیا کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول آپ فکر مت کریں، میں آپ کو ان کے درمیان سے اتنی آسانی سے نکال دوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اس فیلڈ کے بڑے ماہر تھے۔ بہرحال مسلمان یہاں مقابلے کافروں کا لشکر آیا تو انہوں نے دیکھا یہ تو خندق ہے، کبھی آج تک انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو 10,000 کا لشکر وہیں پڑاؤ ڈالے رہا، اور ادھر سے بھی تیر برستے تھے، یہاں سے صحابہ بھی جواب میں تیر برساتے تھے، اور اتنی تیروں کی بارش ہوتی تھی۔ ایک دن تو ایسا تابڑ توڑ دونوں طرف سے تیر چلے ہیں کہ صحابہ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور اس دن چار نمازیں مسلمانوں کی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 نمازیں قضا ہو گئی، اور رات کو جب تیروں وغیرہ کا زور تھما تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ایک ساتھ 4 نمازیں قضا فرمائی۔ اس موقع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول بد دعا کیجیے، ان ظالموں کی وجہ سے ہماری 4 نمازیں چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، اور یہ مقابلہ ہوتا رہا۔ پھر تنگ آ کر ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ جو بڑے بڑے بہادر تھے، جیسے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، زرار ابن خطاب، عمر ابن عبد ود، ان سب نے طے کیا کہ یار کچھ تو کرتے ہیں، یہ کب تک یہاں پڑے رہیں گے اس طرح، کب تک تیروں سے جو ہے وہ مقابلہ ہوتا رہے گا، کچھ نتیجہ تو نکلتا نہیں۔ تو وہ لوگ گھومے اور خندق میں جہاں کم حصہ تھا چوڑائی کا، کہا یہاں سے تیز رفتاری سے پیچھے سے گھوڑا لائیں گے، کودیں گے تو کود جائے گا گھوڑا، بعض گھوڑے لمبا کودتے ہیں، تو یہ 8 10 15 لوگ جو ہے وہ کود کر آ گئے اس طرح۔ ادھر سے وہ کود کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ آگے جاؤ، ان سے مقابلہ کرو۔ مقابلہ کرنے میں سب سے پیش حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور سب سے پہلے وہاں سے عرب کا مشہور پہلوان عمرو ابن عبد ود وہ آگے بڑھا، اور اس نے کہا کہ ہے کوئی مائکا لال جو میرے سے مقابلہ کرے، اور میں تو یوں ہوں، اور میں تو۔ حضرت علی آگے بڑھے، اور حضرت علی بہت چھوٹے تھے اس کے مقابلے میں، حضرت علی آگے بڑھے تو اس نے جو ہے وہ بہت حکارت سے کہا کہ جا تو ابھی اپنی زندگی جی، نہیں تو تیری ماں تیرے کو روئے گی۔ حضرت علی نے اس کو کہا، اس کو اس طرح کا جواب دیا کہ وہ اور ذلیل ہوا اور غصے میں آ گئے، اور حضرت علی سے مقابلے کے لیے آیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کا ایسا وار کیا، اس کو یہاں بیچ میں سے پورا چیر ڈالا، اور یہ حال دیکھ کر جو ہے وہ سب کافر گھبرائے۔ ادھر حضرت عمر اور بڑے بڑے صحابہ بھی تو سب جو ہے وہ بھاگے، ایسا بھاگے کہ اکرمہ ابن ابی جہل بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ اپنا نیزہ بھی وہیں بھول گئے، ہتھیار چھوڑ کے گھوڑا سمیت کود کر اس طرف کو بھاگے۔ پھر اس کے بعد کافروں کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس طرح کود کر جو ہے وہ مقابلے کے لیے آئے۔ ادھر مسلمانوں کے حال بھی بدلا ہو رہا تھا، خود کافروں کا حال بھی بدلا ہو رہا تھا کہ جو کھانے پینے کا سامان لائے تھے وہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے ختم ہو رہا تھا۔ اور ادھر مدینہ کے اندر جو قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، یہودیوں کا، وہ لوگ بھی بغاوت کر رہے تھے، چونکہ ان میں آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے کریں گے۔ اب یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لوگ حملہ نہیں کر رہے ہیں اندر سے، چونکہ وہ لوگ کہنے کو تو کہے تھے کہ ہاں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن پھر ڈر لگا، اور ڈر یہ لگا کہ مسلمان اگر پلٹ کر ہماری طرف آ گئے تو کیا ہوگا، ابھی چلو باہر ہے لیکن پلٹ کر ہماری طرف آ گئے تو کیا ہوگا۔ تو وہ لوگ بھی بہت تذبذب میں تھے کہ کیا کرے کیا نہیں کرے، کیا کرے کیا نہیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی کہ بنو قریظہ والے غداری کر رہے ہیں، تو آپ نے 2 بڑے صحابہ، ایک خزرج کے لیڈر اور ایک اوس کے لیڈر،
مدینہ کے صحابہ کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ سعد بن عبادہ کو اور سعد بن معاذ کو کہا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ یہ لوگ وہاں گئے تو انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ان سے برا سلوک کیا۔ اس لیے لوگ سمجھ گئے کہ مسئلہ جو ہے وہ خراب ہے، اور پھر حضور نے کہا تھا کہ دیکھو جواب سب کے سامنے کھل کر مت دینا، نہیں تو سب مسلمانوں میں خوف بیٹھ جائے گا کہ پیچھے ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ جواب جو ہے وہ اشارے میں دینا۔ تو انہوں نے آ کر کہا ازل اور قارہ۔ ازل اور قارہ مدینے کے باہر کے دو قبیلے تھے جنہوں نے کسی زمانے میں غداری کی تھی۔ حضور سمجھ گئے کہ یہ لوگ غدار ہو گئے اندر والے، اب آپ کو اور زیادہ فکر ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سن کر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ لیٹ گئے، اور اب ایک چادر یا رومال ٹائپ کی کوئی چیز تھی، آپ اپنے آدمی بہت ٹینشن میں ہوتا ہے بھی رومال ڈال دیتا ہے، تو ایسا ڈال کر آپ سو گئے۔ صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ کیا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب کو معلوم نہیں تھا کہ پیچھے کیا اسٹوری ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، بیٹھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور کہا مسلمانوں اللہ کی طرف سے فتح کی خوشخبری سن لو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ اور اسی زمانے میں بنو غطفان کے ایک صحابی نعیم ابن مسعود اشجعی، وہ نئے وہ غطفان کے 6000 کا لشکر آیا تھا، اس میں سے وہ نئے مسلمان ہوئے تھے۔ وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کوئی خدمت ہو تو سرکار بتائیے، میں مسلمان ہوا ہوں لیکن میری قوم کو اور یہودیوں کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں ہوا ہے، تو میں کچھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کچھ کرو۔ ان کا اشارہ تھا کہ لڑائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ پھوٹ ڈالتا ہوں۔ پھر یہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے بہت برا کیا، دیکھو یہ سب تو باہر کے لوگ ہیں، یہ مکہ سے آئے ہیں، یہ غطفان سے آئے، 15 20 25 30 دن کے بعد چلے جائیں گے، جو مان لوگ بہت سے مسلمانوں کو مار کر جائیں گے، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تم کو تو یہی مدینہ میں رہنا ہے، تو تم تو جو ہے، اور اگر یہ لوگ حملہ نہیں کیے تو تم تو ایسے ہی پس جانے والے ہو، تم نے بہت غلط کام کیا۔ ہم کیا کریں، تم ہی بتاؤ۔ کہ ایسا کرو، یہ جو لوگ ہیں نا باہر سے، یہ لوگ تم کو کہیں گے کہ تم اندر سے صبح حملہ کرنا، ہم صبح جو ہے وہ باہر سے کریں گے۔ اس دن تم ان کو کہنا کہ ہم اس وقت تک، یہ لوگ تم کو حملہ کروائیں گے، خود حملہ نہیں کریں گے اور تم پھنس جاؤ گے۔ تو ان سے کہنا کہ 10 آدمی ہمارے پاس بھیجو، ہم ان کو ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھیں گے، وہ 10 آدمی دو گے تو ہم حملہ کریں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ پھر نعیم ابن مسعود مکہ کے کافروں کے پاس اور یہ غطفان کے سرداروں کے پاس گئے اور کہا کہ اندر والوں نے تو خالی تم کو کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تو یہ سوچ رہے ہیں، وہ تو شرمندہ ہے کہ ہم نے غداری کر ڈالی، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ تمہارے 10 آدمی پکڑیں اور وہ پکڑ کر محمد کے حوالے کر دیں، تاکہ محمد کے سامنے جو غداری کا صلی اللہ علیہ وسلم غداری کا جو انہوں نے جرم کیا ہے وہ جرم ہلکا ہو جائے۔ کہا اچھا ایسا، کہا ہم کیا کریں؟ آپ دیکھو آپ کو جو کرنا ہے، میں تو جو ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہوں، وہ غطفان کے آدمی تھے، آپ کے قوم کا آدمی ہوں، اس لیے کہنے آیا ہوں، باقی آپ جانو آپ کا کام جانے۔ اب دوسرے دن ان کافروں نے ان کو کہا کہ تم حملہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اپنے 10 آدمی بھیجو، تو ان کا دماغ ٹھیکا، یہ تو وہی بات ہے جو نعیم کہہ رہے تھے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ تم حملہ کرو، ہم 10 آدمی نہیں دیں گے، تو ان کا بھی دماغ ٹھیکا کہ ہاں یہ تو وہی تو نعیم تو یہی کہہ رہے تھے۔ اس طرح ان کے درمیان آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور پھر اسی رات کو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جس کا اس پہلی آیت میں تذکرہ ہے۔ تیز ہوائیں چلی، اتنی تیز طوفان اور آندھی کے ساتھ ہوائیں چلی کہ خیمے الٹ گئے، جو کھانا پکانے کے لیے بیگیں رکھی تھی بیگیں الٹ گئی، آگ بجھ گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، گھوڑوں اور اونٹوں کی لگامیں ٹوٹ گئی اور وہ بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہر جو ہے لوگ شور مچا رہے، تو بڑا خوفناک ماحول ہو گیا۔ ابو سفیان نے پورے 10,000 کے لشکر کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ آؤ۔ ادھر صحابہ کو بھی تو یہ ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی تھی، دن بھر کی 20 دن لڑائی ہوئی تھی، 20 دن کی لڑائی سے چور چور ہو گئے تھے صحابہ، اور اتنا تھک گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ کوئی ہے، چونکہ اندھیرا تھا کچھ دکھ نہیں رہا، کوئی ہے جو دشمن کے علاقے میں جا کر دشمن کی خبر لائیں۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی صحابی نہیں اٹھا، حالانکہ حضور اگر کچھ کہیں تو 10 ہاتھ اٹھ جاتے کہ اللہ کے رسول میں کوئی بھی نہیں اٹھا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ آپ خام صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دل سے چاہتے تھے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، پیٹ میں طاقت، کھانا ہی نہیں تھا، جسم میں قوت ہی نہیں تھی کہ ہم چل سکیں۔
تو پھر حضور خاموش رہے. پھر دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی جو ہمارے لیے دشمن کی خبر لائے؟ صحابہ کے مجمع میں سناٹا. پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہے کوئی؟ تو قریب میں جو ایک صحابی بیٹھے تھے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں لگا. پوچھا کون؟ کہا حذیفہ ابن یمان. کا کھڑے ہو جاؤ. اب تم جاؤ گے؟ اب تو چونکہ سامنے ان کو کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول جاؤں گا. کہا دیکھو میں نے جتنے کام کے لیے بھیجا اتنا ہی کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا. جو کام دیا ہے دشمن کے حالات کی خبر لانا ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. اور پھر جب وہ پلٹ کر گئے، سخت سردی تھی، پلٹ کر گئے تو پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے حذیفہ کی حفاظت فرما. کہتے ہیں کہ میں ایک قدم رکھ کر ابھی تو باہر نکلا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ میں گرم گرم حمام میں چل رہا ہوں. حالانکہ سخت سردی کا زمانہ تھا، چاروں طرف طوفانی ہوائیں چل رہی تھی، لیکن ان کو کچھ نہیں. کہا میں گیا، وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان نے سب بڑے بڑے سرداروں کو، قبیلوں کو، افسروں کو جمع کیا ہوا ہے، کوئی مشورہ ہونے والا ہے. وہ بھی وہاں پہنچ گئے. ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو بہت اندھیرا ہے، پتہ نہیں دشمن کا کوئی آدمی ہمارے درمیان ہوگا، ہر آدمی اپنے اڑوس پڑوس میں معلوم کر لے کہ کون ہے. حضرت حذیفہ کہتے کہ میں تو گھبرا گیا کہ اب تو پکڑے جائیں گے. تو میرے اڑوسی پڑوسی مجھ سے پوچھے، اس سے پہلے میں نے اٹیک کر کے پوچھا کون بھی تو؟ اچھا فلاں قبیلے کا. تو وہاں کہا مجھ کو نہیں پہچانتے میں فلاں قبیلے. کہا ٹھیک ہے چلو. تو خود انہوں نے اڑوس پڑوس میں پوچھ لیا تو بچ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ساتھ میں تھیں. پھر ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو 20 دن سے یہاں پڑے کچھ ہو نہیں رہا، ہمارا سامان بھی ختم ہو گیا، ادھر بنو قریظہ والوں نے بھی غداری کر ڈالی، کچھ بچا نہیں ہے، سپاہیوں کے حوصلے پست ہو گئے. میری رائے ہے کہ واپس چلو. اب یہ رائے تو سب کے دل کی تھی، سب نے کہا بالکل بالکل ابھی چلتے ہیں. اور ایک دم سے مشورے میں جو ہے وہ بھگدڑ بچ گئی. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ ابو سفیان کی پیٹھ میرے اتنے قریب تھی کہ اگر میں تیر مارتا نا تو سیدھا اس کو جا کر لگتا، اور میں نے تیر نکالا بھی. پھر حضور کی وہ نصیحت یاد آ گئی کہ دیکھو جتنا کام کہاں ہے نا اتنا ہی کرنا، اس سے زیادہ. تو پھر وہ واپس رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو یہ خبر دی. ادھر حضور دعا فرما رہے تھے اللہم اہزم الاحزاب وحدہ، اللہ تو تنہا جو ہے وہ اس سارے لشکروں کو شکست دے. اللہ تو نے ہمارے ساتھ اللہم آمین، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہ آپ ہماری پردہ فرمائیے، آپ ہمارے خطرات کو دور، آپ دعا فرما رہے. ادھر حذیفہ ابن یمان نے آ کر ساری اسٹوری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے اور مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری دی. رات کا وقت تھا، حضور جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت اور آپ پر ایک چادر تھی. حذیفہ ابن یمان ایک دم تھکے ہوئے تھے، آ کر حضور کے سامنے گر گئے تو آپ کی گود میں سر رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اڑائی تھی وہ چادر کا کنارہ ان کے اوپر ڈال دیا. کہتے ہیں کہ میں رات بھر حضور کی گود میں سویا. صبح کے وقت حضور نے کہا قم یا نعمان، کہ نعمان یعنی بہت سونے والے، کہ سو توڑ، یہ سونے والے اٹھ. صبح کے وقت خود حضور نے اٹھایا. اور ادھر صحابہ جب صبح کا سورج شروع ہوا تو دیکھ رہے ہیں کہ خیمے ہیں، کچھ رسیاں ہیں، کچھ دیگیں الٹی ہوئی ہیں، بہت کچھ سامان ہے، اور دشمن کے ایک بھی آدمی کا دور دور تک راتوں رات 10,000 کا پورا لشکر بھاگ گیا. اور اس طرح ایک ایسے حالات میں جبکہ مسلمان ہر طرف سے، اندر سے باہر سے، دانے سے بائیں سے، سب طرف سے گھرے ہوئے تھے، اللہ نے حفاظت فرمائی اور یہ پیغام دیا کہ اس دنیا میں اسلام کو کیسے بھی حالات آ جائیں، حفاظت کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. اس صورت میں اسی پوری جنگ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر پہلے سے بتا دیا تاکہ جو آیتیں آگے آئیں ان آیتوں کا سمجھنا آسان ہو. آج صرف ایک ہی آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اس میں بیچ میں ایک اور بات یہ ہوئی تھی کہ جب کچھ ہو نہیں رہا تھا نعیم ابن مسعود کے آنے سے پہلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے کے کافروں کا جو لشکر ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک تو قریش ہیں، دوسرے بنو غطفان ہیں. تو بنو غطفان کے سرداروں کو الگ سے بلاتے ہیں اور ان سے کچھ ڈیل کرتے ہیں. آپ نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ اگر تم لوگ چلے جاؤ تو ہم تم کو مدینہ کی پیداوار کا یعنی جو کھجوریں ہوگی اس کا آدھا حصہ ہر سال دیں گے. وہ تو ویسے بھی کھجوروں کے لیے آئے تھے، مال کے لیے آئے تھے. البتہ میں اپنے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں. آپ نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یا
آپ ہم سے رائے پوچھ رہے ہیں، نہیں ہمارا حکم نہیں کہ آپ کا حکم ہو تو ہم مانتے ہیں، باقی اگر آپ کا حکم نہ ہو اور آپ ہماری خاطر یہ کرنا چاہتے ہو، تو جس زمانے میں ہم مسلمان نہیں تھے، ہم کافر تھے، ہم بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ہم ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، تب بھی ان کمینوں میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ہم سے کھجور کا ایک دانہ ہماری اجازت کے بغیر لے جائے۔ اب تو ہم مسلمان ہو گئے، اب تو ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اب تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو ہم جب کفر کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں ان کی ہمت نہیں تھی کہ ہمارے وہاں سے کھجور لے جائیں، آج ہم ان کو اتنے ذلیل ہو کر جھک کر کھجور دے دیں گے؟ اللہ کے رسول ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ایسا سودا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو تمہاری تکلیف دیکھ کر یہ کرنا چاہ رہا تھا، اگر تم آمادہ ہو کا بالکل آمادہ ہے، ہم ان کو آج تلواریں دیں گے، کھجور نہیں دیں گے، آنے دو اگر ان میں سے کسی کی۔ حضور سردار کی گفتگو سن رہے تھے کہ 15-20 دن ہو گئے اور ابھی بھی ان کی ہمت اور حوصلے، جنگ کے میدان میں اصل میں ہمت دے تو وہی وہ ڈاؤن ہو گئے۔ اسی لیے ابو سفیان کی مجلس میں کسی نے نہیں کہا کہ نہیں جانا ہے، 20 دن تو لگائیں اور 20 دن لگا کے چلا پورا کر لیتے، کسی نے ایسا نہیں کہا، سب کے سب اسی وقت جو ہے وہ فوراً بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو آخری دن ہوائیں چلی تھی اس کا اس آیت میں تذکرہ کیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسا احسان کیا، ذرا یاد کرو اس دن کو اور اس وقت کو جبکہ بہت سارے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے، تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے فرشتوں کے لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے آندھی کے ساتھ فرشتوں کا لشکر بھی اتارا تھا، اور جو کام بھی تم کرتے ہو وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ تم نے جو کچھ کیا، تم میں سے مومنین نے قربانیاں دی، مجاہدے کیے، پیٹ پر پتھر باندھے، خندقیں کھودی، اپنے بیوی بچوں کو خطرے میں چھوڑ کر حضور کی ایک آواز پر سرحد پر آ گئے، وہ بھی اللہ نے دیکھا۔ اور منافقین کو بھی دیکھا کہ منافقین بہانے سے مدینہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، منافقین مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تیرے کلام پاک سے سچی پکی محبت نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر نیکیوں کا اے اللہ ہم کو عادی بنا، اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے اور تیری نامرضیات پر چلنے سے بچانے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو اے اللہ حقیقی ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہر فرد بشر کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہر فرد بشر کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جو مسلمان بھائی جس پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے حالات کو اے اللہ ذلت سے ترقی اور عروج کی جانب عزت سے اللہ بدل دیجیے، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی بھرپور مدد اور نصرت فرما، اے اللہ وہ بھی چاروں طرف سے اسی طرح گھرے ہوئے ہیں جیسے تیرے پیارے صحابہ گھرے ہوئے تھے، اے اللہ جیسے تو نے اپنے صحابہ کی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی، اے اللہ آج تو ان کی مدد فرما، اے اللہ آج تو ان کی مدد فرما، اے اللہ وہ بھی صحابہ کی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے والے لوگ ہیں، اے اللہ دنیا میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے،
آپ ہی ان کی مدد کو کافی اور شافی ہیں۔ اے اللہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کی بھرپور مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما، دشمن کو شکست فاش عطا فرما، ان کی بھوک کو اے اللہ ختم فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں، ان کے عورتوں، ان کے بوڑھوں، ان کے مردوں، اے اللہ ان کے چھوٹوں، ان کے بڑوں، اے اللہ سب کو بھرپور ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ان کا حصہ رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم